حمیدہ خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی. بغیر پوچھے اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ وہی گھستے ہی چلے آ رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں, سانس نہیں آ رہی, خوشبوئیں بدبوئیں, تم ہو, تمہاری باؤنڈری سب میرا ہے. یہ ساری باؤنڈریز ہیں ہمارے پاس جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم انڈر پریشر آ جاتے ہیں لوگوں کے, کہ فار انسٹنس میں ہوں, نیگنگ سٹارٹ ہو جائے گی. نہیں پھر بھی کتنی ہے. یہ جو فزیکل اسپیس کی اسٹڈی ہے, اٹ از کالڈ پروگزیمک. کچھ لوگ ہمارے لیے اسٹرینجرز ہوتے ہیں یا ایکوینٹنسز ہوتے ہیں. بیٹی کا رشتہ طے کر دیا, ہمیں نہیں بتایا. بھائی آپ ہیں کون؟ سنت بھی ہے نا یہ کہ باؤنڈریز. حق ہوتا ہے یہ تو. کوئی نئی دلہن آئی ہے تو اس کے کمرے میں دروازہ کھولو, اندر گھس جاؤ. شیمپو دے دو مجھے, تمہارے شیمپو سے سر دھونا ہے. بھائی میں ساس ہوں تو میں تو اٹھ گئی ہوں, یہ کیوں نہیں اٹھی؟ چھوٹی ہے, اس کو پہلے اٹھنا چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے. اوہ بھائی 11 بجے کے بعد تو آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. میں جب صبح سو کے اٹھتی ہوں نا, مجھ سے کسی سے بات نہیں ہوتی. آئی ایم ون آف دو چمچ, چلو بس اتنا ہی پوچھنا تھا مجھے. ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ نے ریلیشن شپ کو ہرٹ نہیں کیا. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹیسٹوسٹرون لیول پر رہیں. تمہاری لمٹ یہی ہے, تم ساری زندگی بیٹھ کے گھر میں سلائی کرو. انہوں نے اپنے شوہر کو اتنا برا بھلا کہا, میں بچوں کو لوں گی اور اس آدمی سے میں چھٹکارا حاصل کروں گی. یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور یہ تو میرا گھر ہے, اور تم کیوں رہ رہی ہو؟ بیوی جاتی کہہ دیتی ہے, بھائی اب تو آپ نے اپنی یہ ساری سنگت چھوڑ دینی ہے, مجھے تو آپ کے دوست زہر لگتے. پرسنل اسپیس اور باؤنڈری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ہیو دا لائسنس ٹو بی ڈسٹنٹ فرام اے ریلیشن شپ. مجھے اکیلا چھوڑ دو اس وقت, یہاں سے چلی جاؤ, اوپر چلی جاؤ. میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کیسے اکیلے رہتے ہیں. تب رہے ہیں کہ بھائی جلدی کچن وائنڈ اپ ہو, جلدی لگے کھانا ختم ہو. اب اپنی ناک جو ہے نا وہ ہر جگہ نہ گھسائیں. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بھائی گھستے ہی چلے آ رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں. یہاں سفوکیشن شروع ہو گئی, سانس نہیں آ رہی, خوشبوئیں بدبوئیں, مطلب عجیب ہی حال ہو گیا میرا. کہاں چلی گئی تھی ہم نا؟ بھائی مت پوچھو, ابھی لفٹ میں اوپر آ رہی تھی میں, اور فرسٹ فلور پہ لفٹ رکی, اور وہ صاحب بغیر دیکھ رہے ہیں لفٹ بھری ہوئی ہے کھچا کچ. بھائی کوئی تمیز, کوئی رک جاؤ بھائی, صبر کر لو, دوسری بھی لفٹ کا ویٹ کر لو. چلے آ رہے ہیں, اور بالکل آ کے کھڑے ہو گئے منہ پہ, کہ مطلب سانس بھی نہ آئے بندے کو دیکھ کے. تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی جلدی کیا ہے, مطلب کہیں بھاگے جا رہی تھی لفٹ, سمجھ نہیں آیا مجھے لوگ کس قسم کے. یار میرے ساتھ کل اسی طرح کی ایک سچویشن ہوئی ہے. پتہ ہے میں کھڑی ہوئی تھی مارکیٹ میں, اور وہ میرے پاس ٹیکسٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے پڑھ رہی تھی کچھ, تو ایک خاتون تھی وہ شاپنگ کرنے آئی ہوئی ہیں, اور وہ میرے ادھر سے نا یوں منہ نکال کے میرے موبائل میں جھانک رہی ہیں. بھائی ابے ہنس بھی رہی ہیں میرا ٹیکسٹ پڑھ کے, مطلب بھائی کیوں, کون ہے آپ؟ کیا رپلائی کروں آپ بتا دو. میں تو ان کو شاک نہیں ہوگی نا, میں ان کو کیا جواب دوں, میں کیا بولوں؟ تمہیں مڑ کے کہنا چاہیے تھا, ہاں کیا خیال ہے, کیا مطلب آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئی ہیں, آپ کا مقصد کیا بنتا ہے, کہ آپ کو سمجھ میں کیا میری بات آ رہی ہے. لیکن مطلب لوگوں کو کیا ہوتا ہے ایسا کہ آپ دوسروں کی اس قدر پرسنل چیز, جو کہ موبائل ہے, آپ بچے نہیں گھس رہے, ہسبینڈ نہیں گھس رہے, وہ آ کے جھانک رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں ٹیکسٹ پڑھ کے. یہ دیکھو ذرا جھانکنے والا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. میری بلی ہے بانو, تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے. اب وہ کیوٹ سی بھی ہے, تو وہ دروازے پہ بیٹھی ہوتی ہے, اور دروازے پہ نا گرل ہے, تو کوریڈور میں کوئی بھی آتا ہے وہ میاؤں میاؤں کرتی ہے, تو اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا کبھی کوئی اٹینشن دے دیتا ہے. بچے تو کرتے ہی ہیں, تو کوئی بڑے بھی اکثر کر لیتے ہیں. میں پچھلے دنوں سے کچھ دیکھ رہی ہوں کہ نا مطلب چلتے پھرتے آ رہے بالوں کی جگہ گھر میں جھانک رہے. مطلب میں دیکھا 2-3 دفعہ, میں کہا مطلب وہ نیچے ہے, آپ نیچے دیکھیں, اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ٹانگ جھانک کیا ہے. لوگوں کو آپ سے بہت محبت ہے, آپ کو اتنا اون کرتے ہیں, اتنا اون کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پل پل کی خبر لیں کہ آپ کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے. یو آر اے سیلیبریٹی ناؤ. ہاں, آپ سے محبت اتنی ہے لوگوں کو کہ وہ ہر پل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چل کیا رہا ہے. بڑی انکمفرٹیبل سچویشن ہے نا. اب میں جیسے, اب ہمارا لاؤنج ہے, اگر کوئی اس طرح سے جھانکے گا نا, تو آپ کو آدھا گھر نظر آ جاتا ہے بڑے ایزیلی. آپ اپنے گھر میں ریلیکس ہوتے ہیں, ایک باؤنڈری ہے نا بھائی. دیر از اے ریزن کے اندر ان کلوز اسپیس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اب آپ جھانکے جا رہے ہیں اندر. مطلب لیکن اگر وہ محبت میں تمہیں دیکھنا چاہیں, محبت میں تمہارے ہر پل پہ, ہر ایکشن پہ نظر رکھنا چاہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں یہ برائی ہے کہ اس کی پرسنل اسپیس انویڈ ہو رہی ہے نا. یہ دیکھو وہ کیا بلا ہے پرسنل اسپیس, پتہ ہی نہیں ہے. یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا بلا ہے, کس چڑیا کا نام. دیکھو آئی تھنک پرسنل اسپیس ہے نا, وہ یہی ہے کہ بھائی ایک میری باؤنڈری ہے. اب وہ ہر نوعیت کی چیز ہے, اس میں مینٹل ہے, فزیکل ہے, ایموشنل ہے, جو بھی ہے, وہ صرف میری ہے, اور اس میں مجھے نہ تو کوئی کچھ بتا سکتا ہے, اور نہ ہی نا مجھ پہ کوئی چیز کوئی فورس کر سکتا ہے. دیٹس مائن, اس کو کوئی کراس نہ کرے. لیکن باؤنڈری کا مطلب کیسے سمجھائیں لوگوں کو, جب وہ تمہیں اتنا اون کر رہے ہیں, تو تم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو بھی وہ اتنا ہی اون کریں گے. تم ہو, تمہاری باؤنڈری سب میرا ہے. کیسے سمجھاؤ یہ دیکھو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹائپس ہیں. میں جب تھوڑا سا ایکسپلور کر رہی تھی نا, تو دیر آر 6 ٹائپس آف باؤنڈریز. 6 ٹائپس. ہاں 6 ٹائپس. فزیکل ہوگی, مینٹل, ایموشنل, انٹلیکچوئل, ٹائم اینڈ ریلیجیس. اب جیسے فزیکل تو یہی ہوگی نا, کہ جیسے کہ ابھی ہم ساری ڈسکشن میں گئے تھے, آئی تھنک ہم نا تم بہت بہتر ایکسپلین کر سکتے ہو, آپ کا ایکسپیرینس ہے.
دین ایموشنل ہو گئی کہ بھائی اگر کوئی اپنا کوئی ایموشن کا اظہار کر رہا ہے تو آپ اس کو انویلیڈیٹ نہ کریں, یعنی آپ اس کی ایک باؤنڈری ہے نا, کوئی رو رہا ہے یا کوئی بھی ایک ایموشن ہے آپ اس کو نہیں بتا سکتے. انٹلیکچوئل تم لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا ہے, انٹلیکچوئل باؤنڈری کیا ہے, کوئی کسی کا آئیڈیاز چوری نہ کرے. کسی نے کوئی بات کہی آپ نے اپنی بنا کے کر دی آگے, کسی کی بات آپ نے کاپی کر دی. پھر ٹائم ہے, جیسے کہ اگر کوئی ٹائم پہ پہنچا ہوا ہے اور آپ نے اس کو ٹائم دیا ہوا ہے, آپ لیٹ ہیں, دس از اگین ایک وہی نا ٹائم کی باؤنڈری آپ وائلیٹ کریں. دین ریلیجیس باؤنڈریز ہیں کہ ہم کسی کے اوپر ریلیجن فورس نہیں کر سکتے یا ہم کسی کو یہ نہیں بتا سکتے, یو نو دیٹ سارٹ آف تھنگ. اب یہ اتنی ساری باؤنڈریز ہیں ہمارے پاس جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے کچھ نہیں. اور تمہاری ایموشنل باؤنڈری سے مجھے زینب یہ بھی خیال آیا کہ ایموشنل باؤنڈری دیکھو یہ بھی ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمس ہم انڈر پریشر آ جاتے ہیں لوگوں کے, کہ فار انسٹنس میں ہوں, اگر میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا کوئی فیملی ممبر جو ہے اس کا موڈ خراب ہے یا اس کے ایموشنز میں کوئی اینگر کی فیلنگ ہے, تو وہ انفلوئنس میرے اوپر بھی آتا ہے کہ میں گھبرا کے ان کے ایموشن سے میں کچھ اپنا ایسا کام کروں وچ از ناٹ لائکڈ بائی می. تو دوسرے کی فیلنگز اور ایموشنس کو لے کر بھی بعض دفعہ ہم بہت انڈر پریشر آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ہماری باؤنڈری سیٹ ہونی چاہیے کہ وہ ان کے ایموشنز ہیں, دے ڈیل ود اٹ. اس کی وجہ سے آپ کچھ ایسا نہ کریں کہ جو آپ کے لیے انہیلدی ہو یا آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرے. اسی طرح اسی طرح انٹلیکچوئل کی جو بھی بات کری تھی باؤنڈریز, اس میں بھی یہ ہے کہ میری انٹلیکچوئل فار انسٹنس اگر میں اسپاؤس کی یا سوسائٹی کی بات کروں تو میری یہ باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ کوئی میری انٹلیکچوئل گروتھ کو نہ روکے. جو میں کرنا چاہ رہی ہوں, آزادی خیال جسے کہتے ہیں نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اے ہیلدی پرسن. تو یہ میرے خیال سے یہ بھی باؤنڈریز میں ہی آتا ہے کہ ہم کسی اور کے ایموشنز کو لے کے اتنے ایموشنل نہ ہوں, بالکل, اور کسی اور کے پریشر میں آ کے ہم اپنی انٹلیکچوئل گروتھ نہ روک دیں. بالکل. اور دیکھو اس میں یہ والی چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگ اکثر جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہم ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملائیں, ان سے ہاتھ ملائیں, ہم زبردستی ان کو ہاتھ ملوا رہے ہوتے ہیں اور بچوں سے زبردستی عجیب سی پرفارمنسز کروا رہے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کی باؤنڈری وائلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور ابھی ہم ایڈلٹس کی بات کر رہے ہیں, تو ایڈلٹس کو کیوں نہیں پتا کہ باؤنڈریز کیا ہے, کیونکہ بچپن میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ باؤنڈریز کا کانسیپٹ ہی شیٹرڈ ہوتا ہے نا. بالکل. تو بڑے ہو کے بھی وہ اسی کے ساتھ ہی گرو کرتے ہیں. ہم نے ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ باؤنڈریز کو سیٹ کرنا سکھایا ہی نہیں اپنے بچوں کو, اور پھر وہی چیز بڑے ہوتے ہوتے انکلکیٹ ہوتی گئی ہے, اور پھر ہم بعد میں جا کے جو ہے وہ ایسے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. سیلری کتنی ہے آپ کی, یہ بتائیں ذرا, ہسبینڈ کی سیلری کتنی ہے آپ کی, کتنا کما لیتے ہو دونوں مل کے, سمجھ نہیں آتا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے اس میں. چلو کسی نے یہ سوال پوچھ لیا, بھائی ٹھیک ہے, چلیں آپ ان کو جج نہیں کر رہے, آپ ان پہ کوئی وہ نہیں ہو رہے, لیکن آپ نے سے ٹال دیا یا آپ نے کہا کہ الحمدللہ یا واٹ ایور جو بھی آپ نے بولا, اس میں نیگنگ اسٹارٹ ہو جائے گی. نہیں پھر بھی کتنی ہے اندازن, اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے, مطلب بتا نہیں چاہ رہی ہو, ہم کون سی نظر لگا دیں گے. مطلب آپ نے اپنی ایک باؤنڈری کی کوشش بھی کر لی, لیکن اس کے بعد آپ کو اس پہ مطلب نیگنگ کی پوائنٹ تک لے کے جایا جا رہا ہے کہ اب آپ کچھ غصے میں کہہ دیں کہ بھائی نہیں پوچھو مجھ سے, یہ پرسنل کویسچن ہے. اچھا بہت ضروری ہے کہ آپ نا, ابھی جیسے ہم فزیکل اسپیس کی, میں بھی لفٹ کی جو بات کر رہی تھی, تو فزیکل اسپیس کی بھی پروگزیمیٹیز ہوتی ہیں, اور یہ جو فزیکل اسپیس کی اسٹڈی ہے اٹ از کالڈ پروگزیمکس. مطلب باقاعدہ یہ اسٹڈی ہے کہ یہ ایک فزیکل اسپیس کی اور اسپیشل انڈرسٹینڈنگ کی آپ کو اسٹڈی ہے باقاعدہ, اور اس میں 4 طرح کی آپ کی پرسنل اسپیس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی انٹیمیٹ اسپیس. انٹیمیٹ اسپیسز آپ کا کسی سے فزیکل ٹچ اینڈ کانٹیکٹ ہو, کہ آپ اتنے کمفرٹیبل ہیں کسی سے کہ آپ فزیکل کانٹیکٹ اس کو الاؤ کر رہے ہیں. دین اٹ از یور پرسنل اسپیس. پرسنل اسپیس ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اتنے ڈسٹینس پہ رکھیں, اراؤنڈ 18 inches to 4 feet آپ کا وہ ڈسٹینس ہو. دین کمز یور سوشل اسپیس, وہ ہے کہ لائک اٹ از 4 to 12 feet. اینڈ دین پھر آتا ہے آپ کا پبلک اسپیس, وہ ہے 12 feet onwards. تو باقاعدہ کہ یہ ایک اسٹڈی ہے کہ آپ کس کو کتنے ڈسٹینس پہ رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ تو میں فزیکل ہونے کی بات کر رہی ہوں کہ باقاعدہ یہ فیٹس اینڈ انچز میجرڈ ہیں اس میں, ان 4 طرح کی اسپیسز میں. اگر ہم ویسے بھی بات کریں تو ہم فیملی میں بھی, سوسائٹی میں, خاندان میں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسے کہ ہم کچھ لوگوں کو اپنے بہت قریب رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ ہمارے لیے اسٹرینجرز ہوتے ہیں یا ایکوینٹنسز ہوتے ہیں یا کولیگز ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ہر چیز شیئر نہیں کرتے. تو اپارٹ فرام دیز فزیکل پروگزیمیٹیز آئی تھنک ہماری مینٹل ایک پروگزیمیٹی بھی ہوتی ہے جو کسی سے ملتی ہے اور کسی سے نہیں ملتی, اور یہ رسپیکٹ کرنی چاہیے, جو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں لوگ نہیں کرتے. بالکل, ان کی شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, دلوں میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بیٹی کا رشتہ طے کر دیا, ہمیں نہیں بتایا, بھائی آپ ہیں کون, آپ کو کیوں بتایا جائے گا, ہم سے نہیں پوچھا, ہم سے پوچھتے تو ہم اور اچھا کچھ بتا دیتے. اور یہ شکایتیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, دلوں میں رکھ کے بیٹھتے ہیں ان باتوں کو. اور اس کنفیوژن کا سولوشن بھی ہے ہم نا, یہ کہ اکثر نا ہمیں جیسے یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ بات ان کو بتائیں یا نہ بتائیں, اس کو تو میں نے بتا دی تھی, پھر اس کو میں بتاؤں پرسنلی, کیا
بنتا ہے میرا ان کو یہ بات پرسنلی بتانا. تو آئی تھنک یہ جو تم نے سرکل پورا ایکسپلین کیا ہے نا, اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ اچھا یہ لوگ میرے اس سرکل میں ہیں, یہ لوگ میرے اس سرکل میں ہیں, تو اب یہ کیونکہ سرکل میں نہیں ہے میں ان کو نہیں بتا. ناؤ آئی ایم ریلیکس. بالکل, کہ یہ میرا انٹیمیٹ سرکل ہے, یہ میرا پرسنل سرکل ہے, یہ میرا سوشل ہے اور یہ میرا پبلک ہے. تو پبلک سرکل میں جو لوگ ہوں گے ان کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان سے ایسے چمی ہوں گے جیسے آپ انٹیمیٹ سرکل والے لوگوں سے. بالکل صحیح بات. سو یہ جسے کہتے ہیں نا. اور دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ ہم کتنی بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے تو اپنی پرسنل اسپیس میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ سم ٹائمز نا خیال میں بھی, محبت میں بھی, آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ دیئر انٹینشن, بٹ سم ٹائمز خیال اور محبت میں بھی لوگ آپ کی پرسنل اسپیس وائلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو یہ انڈرسٹینڈ کروائیں کہ دیکھیں یو آر اسٹیپنگ آؤٹ آف یور باؤنڈریز اینڈ آئی ایم گیٹنگ انکمفرٹیبل. ہم کہتے ہیں نا کہ محبت بھی اتنی ہو گئی کہ گلے پڑ گئی, وہ چیز جو ہے نا کہ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف سے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ریکگنائز کریں, وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہاں اس بندی کی پرسنل اسپیس ہے یا یہ ریکوائرڈ ہے. مسئلہ تب آتا ہے کہ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے آپ کو وہ ریسیپروکیٹ وہ رسپانس نہیں ملتا اس طرف سے آپ کو. بالکل. یمنا جیسے تم نے بھی بات کی ہے انٹیمیٹ ریلیشن شپس کی, تو اس میں ہمارے ان لاز بھی آ جاتے ہیں, اس میں میاں بیوی بھی آ جاتے ہیں, اپنے سگے بہن بھائی ماں باپ بھی آ جاتے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے وہ باؤنڈریز کا خیال رکھنا چاہیے, اور ان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ہمارے لیے پرسنل باؤنڈریز ہونی چاہیے. بالکل. فرینڈشپس مطلب دوستی میں بھی تو باؤنڈریز بہت ضروری ہے. اور پرسنل اسپیس کا سب سے بڑا جو مجھے فائدہ لگتا ہے نا, ایون اگر ہم ہسبینڈ وائف کی بھی بات کریں, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی انڈیویجویلٹی ہے نا وہ انہینس ہوتی ہے. کہ اگر مجھے میرا ہسبینڈ ایک پرسنل اسپیس دے رہا ہے تو اٹ مینس کہ میں گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہی ہوں, میں گرو کر رہی ہوں ایز این انڈیویجول, کیونکہ مجھے فریڈم آف تھاٹس ہے, مجھے اپنی آئی کین ایکسرسائز اینی تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. لیکن اگر جہاں ہسبینڈ میرا فضول کی چیزیں امپوز کرے مجھے, اور مجھے کوئی بریدنگ اسپیس نہ دے, اور میں ہر چیز اس کے اشاروں پہ یا اس کی مرضی سے کروں, تو میری انڈیویجویلٹی تو ختم ہو گئی نا, پھر تو میں ایز اے پپٹ کام کر رہی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں جس بھی کانسیپٹ میں اسلامک پرسپیکٹیو آ جاتا ہے نا, تو اس کے اوپر پھر اسٹیمپ لگ جاتا ہے کہ جیسے اب ہمارے ریلیجن میں اتنی اسٹرانگ باؤنڈریز کا ایک کانسیپٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب سنت بھی ہے نا یہ کہ باؤنڈریز ہیں, اور ایسی سچویشنز بھی ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز ہولڈ کی. تو سورہ حجرات میں یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. اگر وہ اپنے حجرے میں ہیں تو آپ نے باہر سے آواز نہیں دینی ان کو. اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ باقاعدہ یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ عقل والے یہ کام نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یعنی ایک انسان کے لیے یہ نیچرل چیز ہونی چاہیے, اگر اس کی عقل ہے کہ وہ یہ وائلیٹ نہیں کر سکتا. کسی کی ٹو میں لگنا, کنسوئیاں لینا, باتیں سننا, یہ سب کچھ اسلام میں منع ہے. اور یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے رسول کے ساتھ. انسان جسے کہتے ہیں نا وہ سین رہتا ہے. تم سوچو اگر ہر کسی کی گھر میں بغیر پوچھے گھس جائے, اور بغیر پوچھے اس کی چیزیں چھونے لگے, اور بغیر پوچھے اس کی ہر چیز میں انٹرفیئر کرے, تو آپ کا ایموشنل ویل بینگ کہاں گئی؟ ایسے کیسے نہیں کرے بھائی, کیوں نہ کرے, حق ہوتا ہے یہ تو. کوئی نئی دلہن آئی ہے تو اس کے کمرے میں دروازہ کھولو, اندر گھس جاؤ, اے بہو کیا کر رہی تھی, اس کی الماریاں کھول کے چیک کرو وہ کیا سامان لے کر آئی ہے, اس نے الماریاں صحیح سے ترتیب دی ہیں یا نہیں دی ہیں. ڈریسنگ ٹیبل بھی تو چیک کرنا ہوتا ہے, کون سا سامان لائیے کون سا نہیں لائیے. تیار رہو انیلا, یہ سب ہونے کے بعد تو پھر ملے گی چنڈال بہو. ایسی تو چنڈال بہو ہی نہیں بن جاتی. بالکل صحیح بول رہے ہو, کیونکہ میری دوست تھی اور اس کی جب نئی شادی ہوئی تھی تو ایسا ہوتا تھا سم ٹائمس کہ بھائی ہسبینڈ اینڈ وائف اپنے روم میں, دروازہ بند ہے آگے, تو اس کی جو مدر ان لا تھی نا وہ آتی تھی بار بار. اچھا کوئی کام نہیں ہے ان کو, کچھ نہیں بولنا, لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد نا ایک بہت ہی کوئی لیم سا کوئی ایکسکیوز ہوتا تھا ان کا. ناک ہوتا تھا, شیمپو دے دو, مجھے تمہارے شیمپو سے سر دھونا ہے. اچھا پھر ناک ہو رہا ہے, وہ دے دو, صابن دے دو. اچھا بہت ہی نا عجیب سی چیزیں وہ مانگتی تھی. تو میری دوست نے نا ایک دن, اب ہم لوگ ظاہر ہے وہ شیئر تو کرتے ہیں نا دوست آپس میں, تو ہم سے کہہ رہی میں نے ایک کارٹن بنایا, اس میں میں نے اپنا شیمپو, اپنا فیس واش سارا کچھ ڈالا, میں نے جا کے ان کو دے دیا. میں کہا آپ کو نا بار بار اٹھ کے آنا نہیں پڑے گا, آپ ریلیکس رہیں. لیکن نا مطلب اب دیکھو ہم لوگ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ, ہم لوگ کبھی اس کو فون کرتے تھے, کہتی ہاں کیا ہو, میں کہا یار شیمپو چاہیے, شیمپو دے دو. بٹ مطلب جوکس اسائڈ, ہاؤ اریٹیٹنگ از دیٹ بھائی. یس. اور دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کرنے سے نا آپ پھر بہت جسے کہتے ہیں نا ایک آپ کی ہجانی کیفیت ہو جاتی ہے, اور آپ اریٹیبل ہو جاتے ہیں ایز اے پرسن, اور پھر وہ اریٹیشن ایونچولی آپ کے گھر والوں پہ, آپ کے بچوں پہ, اٹس اے چین ریئیکشن کہ جسے کہتے ہیں نا. تو یہ چیز بہت انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ
آپ کسی کی فزیکل اسپیس کو اتنا وائلیٹ نہ کریں کہ وہ انگزائٹی اور اسٹریس کا شکار ہو جائے یا وہ بدتمیزی پہ اتر آئے. بالکل صحیح بات. کیونکہ اٹس یور ایکشنز دیٹ گیو یو دا ریئیکشن. جو میرا اپنا یہ آبزرویشن ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ کسی کی فزیکل اسپیس میں انویڈ کروں گی تو آئی تھنک دیر وڈ بی اے ٹائم کہ وہ دوسرا بندہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ مجھ پہ چڑھ دوڑے گا, اور یا چڑھ نہیں دوڑے گا تو پھر وہ اس کے لیے سیلف ڈسٹرکٹیو ہو جائے گا کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جائے گا. بالکل ایسا ہے. جیسے ایک بک ہے پولی سیکیور کے نام سے, جیسیکا فرن اس کے آتھر ہیں, اس میں نا انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ہمارے کس طرح کے ریئیکشنز آ جاتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں. جیسے کچھ ایک تو ہیلدی باؤنڈریز ہے نا, اب ہیلدی باؤنڈریز یعنی آئیڈیل باؤنڈریز ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک کنیکشن بھی بلڈ کیا ہوا ہے, صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ, یعنی اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہوتی ہیں پورس باؤنڈریز. پورس تو ہوتا ہی ہے نا کہ پورز ہیں, ہالو ہیں, کہیں کہیں سے سوراخ ہوئے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی پروٹیکشن بھی ہے, تھوڑا تھوڑا سا کنیکشن بھی ہے, لیکن کچھ بھی آئیڈیل نہیں ہے. کہیں پہ آپ زیادہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, کہیں پہ آپ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں, یعنی اوور گیونگ اوور ریسیونگ ٹائپ کی سچویشن ہو جاتی ہے. پھر ایک ہوتی ہے ریجڈ باؤنڈریز. اب ریجڈ باؤنڈریز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تو پروٹیکٹ کر لیا لیکن آپ نے یعنی اس طرح میں تم سے بولوں گی نا بس اب میں تم سے کل سے بات نہیں کروں گی کیونکہ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو, اور یہ میں نے اپنی باؤنڈری تو میں نے بنا دی ہے لیکن میں نے اب یمنا سے کبھی زندگی میں ویسی بات نہیں کریں گے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں ایک چیز تھی, اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ ہیلدی باؤنڈریز کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہر سچویشن میں ہیلدی باؤنڈریز پاسبل نہیں ہوتی, یا ہر سچویشن میں ایسا نہیں, یعنی یہ ٹائپس آف باؤنڈریز ہیں جو کہ سچویشن کے اکارڈنگلی انسان کو بنانی پڑتی ہیں. اب فار ایگزامپل اگر میں بہت ہی کوئی ایکسٹریم بات کروں کہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو اب اسے وہ ہیلدی باؤنڈریز تو نہیں بنائے گا, وہ تو اس پہ دروازہ بند کر دے گا کہ بھائی اس بندے کو تو دور رکھنا ہے. تو مطلب یہ آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں, یو کین پک کہ آپ کی سچویشن کے لیے کیا سیٹ بیٹر ہے. جیسے وہ شیمپو دے دو, صابن دے دو, تو مطلب اس میں بندہ ہیلدی کیسے کرے گا اس چیز. اور زینب تمہاری اس بات سے نا مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو ہم پرسنل باؤنڈریز یا اپنی جو اسپیس سیٹ کر رہے ہیں وہ فلیکسیبل اور اڈیپٹیبل ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ جیسے یوزلی یہ ہوتا ہے, فرض کرو جو پردے کرنے والی خواتین ہیں جب وہ پردہ کرنا اسٹارٹ کرتی ہیں تو سسرال والے یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اب تو یہ کمرے میں بند ہو جائیں گی. بیکاز میری اپنی ایک آئی نو اے فرینڈ آف مائن, اس کا یہی ہوا کہ شی اسٹارٹیڈ نقاب اور سسرال میں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا کیونکہ یہی سب کو اپریہینشنس تھی کہ بھائی اب یہ تو کٹ جائیں گی اور بالکل کمرے میں رہیں گی اور ملیں گی نہیں. بٹ دین شی سیٹ ہر باؤنڈریز اینڈ شی واز اڈیپٹیبل اینڈ فلیکسیبل انف کہ وہ نقاب میں سارا کام کرتی تھی, مطلب سارے کیٹر کر رہی ہے, مہمانوں کو بھی اسی طرح مل رہی ہے, اس نے کوئی ریلیشن شپس اینڈ ٹائز کٹ آف نہیں کیے. تو شی سیٹ ہر باؤنڈریز اینڈ یٹ شی واز فلیکسیبل اینڈ اڈیپٹیبل. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا. بالکل بہت ضروری ہے. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ فیملیز میں کہ بھائی آپ کا ایک ٹائم ہے, اسپیشلی جب لڑکیاں شادی ہو کے جاتی ہیں تو وہ نئے سسرال کے نئے رولز کو اپنا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اس ٹائم پہ جو ہے وہ ناشتہ لگے گا, اس ٹائم پہ کھانا ہوگا. لیکن اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ صبح 7 بجے سے وہ بیچاری جو کچن میں گھسی ہے تو ایک بندہ 7 بجے اٹھ کے آ رہا ہے ناشتہ چاہیے, پھر ایک 8 بجے اٹھ کے آ رہا ہے کہ ناشتہ چاہیے, پھر ایک 9 بجے اٹھ کے آ رہا ہے, تو مطلب آدھا دن اس کا ناشتہ بنانے میں ہی نکل جاتا ہے, وہیں سے پھر دوپہر کا کھانا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے دونوں طرف سے, اس لڑکی یا اس عورت کو بھی کہ وہ اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کرے اس طرح سے رہتے ہوئے کہ دوسروں کو جو ہے وہ اوفینڈ نہ کرے, اور دوسروں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی وہ جو نئی آئی ہے اس کے اوپر ہم کس طرح کا بوجھ ڈال رہے ہیں, یا ہم اس کو کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ تمہیں سارا دن جو ہے وہ کچن میں ہی کھڑے ہو کے گزارنا ہے, کیونکہ پھر اس کا ریئیکشن یہی نکلے گا نا بائی دی اینڈ کہ وہ اپنے میاں سے لڑ رہی ہوگی بیٹھی. بالکل. اور دیکھیں ہم نے ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ ایز اے سوسائٹی بھی, اور اگر ان لاز کی بھی ہم لوگ بات کریں تو ایک چیز کے اوپر نا سب بڑا ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ ایک جو بہو ہے, اور میں بھی صرف بہو کے کانٹیکس میں ہی بات کر رہی ہوں, اس کے اوپر ساس سسر کی ذمہ داری نہیں ہے یا ان لاز کی ذمہ داری نہیں ہے, اور یہ نا ایک بڑا ٹریگرنگ پوائنٹ بن چکا ہے کہ کیا مطلب وہ خیال نہیں رکھے گی, یہ کیا بات ہوئی. دیکھیں ایک باؤنڈری سیٹ ہوئی ہے نا, ورنہ تو عجیب سا نظام نہیں ہو جائے گا اگر یہ باؤنڈریز نہیں ہوں گی. کس کا فرض کس کے اوپر ہے, کون رسپانسبل ہے, یہ تو ہم کبھی فگر آؤٹ ہی نہیں کر پائیں گے. اس میں ٹریگر ہونے والی بات نہیں تھی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کر دی نا کہ آپ کو بتا دیا تاکہ آپ اپنے دماغ میں کنفیوز نہیں ہو کہ اچھا اگر مجھے دوائی چاہیے, میرا بیٹا ہے نا اس کی ذمہ داری ہے, اچھا بہو کے ساتھ حسن اخلاق ہے, اور پھر بہو بھی کنفیوز نہ ہو اس چیز کے اوپر. اب یہ جو اریٹیشن اور یہ جو رشتے ہمارے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, ایک دلوں میں بغض ہوتا ہے اور عجیب سے جو یہ ہماری ڈائنامکس بن چکی ہیں, اسی وجہ سے یہ ہو رہی ہیں کہ بھائی ایک اتنی اچھی باؤنڈریز آپ کے پاس تھیں, پیار سے رہتے, آرام سے اپنی باؤنڈری ساری ایکسرسائز کرتے, کسی کو آپ ہرٹ نہ کرتے, کسی کو آپ وائلیٹ نہ کرتے, پھر نا وہ پاور ڈائنامکس بن جاتی ہیں. اب ایک بندہ تو کچن میں کھڑا ہوا ہے, اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو یار آپ بھی احساس کر لو نا کہ یار اگر مطلب ضروری تھوڑی ہے کہ اب 4 دفعہ چائے ہی پینی ہے تو اب آپ بولتے
बोलते जाए और बनाती रहे बैठ के. اور دوسری بات مجھے لگتا ہے کہ یہ نا ہمیں پرسنلی ہونا چاہیے. قرآن نے ہمیں یہ باؤنڈریز سیٹ کر کے بتائی ہیں کہ بہو کا کیا رول ہے, بیٹے کا کیا رول ہے, ماں باپ کے کیا فرائض ہیں. یہ جو ہم حقوق اپنے قرآن میں پڑھتے ہیں یہ ہماری باؤنڈریز ہیں نا, کس کا کیا حقوق ہے, کس کو کیا حقوق دینے ہیں اور کیا دینے اور لینے بوتھ ویز. سو یہ باؤنڈریز ہیں نا جو قرآن نے کی ہیں, لیکن ہم ان کو فالو نہیں کرتے, وائلیشن ہے, تبھی تو یہ لڑائی جھگڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے یا تمہیں کوئی بھی انسان اگر اپنی باؤنڈریز کمیونیکیٹ کر رہا ہے نا, تو آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی پرسنل. اف فار انسٹنس میری بہو آگے مجھے کہہ رہی ہے کہ بھائی میں 11 بجے اٹھوں گی, لیکن وہ باقی کام کر دے گی, یا کوئی بھی اس کی اگر نیڈ ہے, تو اس میں مجھے پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایز لانگ ایز مائی بیٹا از فائن ود اٹ, ایز لانگ ایز وہ ہسبینڈ وائف کی انڈرسٹینڈنگ ہے, میرے بیٹے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ 11 بجے اٹھ رہی ہے اور وہ آ کے کھانا 12 بجے بنا رہی ہے, تو مجھے مسئلہ, مجھے پرسنل نہیں ہونا کہ بھائی میں ساس ہوں تو میں تو اٹھ گئی ہوں, یہ کیوں نہیں اٹھی, چھوٹی ہے اس کو پہلے اٹھنا چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے. سو سیٹنگ باؤنڈریز میں نا اور سمجھنے کے لیے آپ کو میرے خیال سے تھوڑا پرسنل نہیں ہونا چاہیے. ٹیک اٹ ایٹ اے سرفیس لیول, جسے کہتے ہیں نا سمجھ کے کہ وہ ایکچولی کانٹیکسٹ کیا ہے اس بات کا. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی یو اینڈ می اونلی, اٹ ہیز ٹو بی دا ہائر پرپز, دا ہائر گڈ, کہ اس سے مقصد کیا حاصل ہو رہا ہے. اگر میں اس کو پرسنل اسپیس دے رہی ہوں تو اس میں میرے بیٹے اور میری بہو کی میرٹل لائف میں اسٹرینتھ کریٹ ہو رہی ہے, بانڈ کریٹ ہو رہا ہے. تو اٹ شوڈ ناٹ بی اباؤٹ می, اٹ شوڈ بی اباؤٹ دیم, کہ اچھا گھر کا ماحول اچھا رہے گا میرے. اور اچھا گھروں میں جو خراب ہو رہی ہے نا سچویشن, میں تمہیں صحیح بتا رہی ہوں, اے سی کی وجہ سے بھائی اے سی از دا کلپریٹ. اے سی کو نا آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اصل میں جو آگ لگانے والی چیز ہے نا وہ اے سی ہے گھروں میں. جس کے کمرے کا اے سی کتنی دیر چلتا ہے, وہ ٹھنڈا نہیں کر رہا, وہ دماغوں کو گرم کر رہا ہے, کیونکہ ہو ہی رہا ہے کہ نہیں اس سے نا ایک اور کام بھی ہو رہا ہے, ویسے فزیکل اسپیس بھی کم ہو رہی ہے, سب ایک ہی کمرے میں, کہ وہ جو جس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے جس بیٹے بہو کے کمرے میں, تو ساری نندوں نے بھی وہیں جا کے سونا ہے, تو سارے دیوروں نے بھی وہیں جا کے سونا ہے. مطلب یار آپ ایک پرسنل اسپیس کسی کی جو ہے وہ اس میں گھس رہے ہو, جا کے سونے تو سکون سے دو نا. تو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں لٹرلی کہ سارے کے سارے ایک کمرے میں گھس کے کہ بھائی جی ٹھنڈک ہے تو ہم کیا کریں. ایز لانگ ایز کسی کو مسئلہ نہیں ہے, اگر سب میوچلی اگری ہوتے ہیں اس کمرے میں سونے کے لیے تو دیٹس اوکے. لیکن اگر آپ صرف اس لیے سو رہے ہیں کہ ان کے کمرے میں چلتا ہے اور ہم سب جائیں گے اور اس میں ان کی کنسنٹ شامل نہیں ہے, تو دیٹ از کمپلیٹ. اور یمنا سیدھی سی بات ہے, وہ کہے گا باہر مجھے گرمی لگ رہی ہے, میں آپ کے کمرے میں, تو آپ اس کو کیسے بولیں گے نہیں تو سڑو میں تو اسی میں سو رہا ہوں. آج تو میں بھی نہیں چلا رہی اے سی, 2 بجے کے بعد چلے گا رات میں. اس کا علاج ہے کہ آپ اپنا اے سی بند کر دیں, اپنا اے سی بند کر دیں کہ بس جاؤ اب سب جا کے. آپ کسی کو ایسی پوزیشن میں بھی نہ ڈالیں, اسپیشلی اگر آپ ایک فیملی, جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا زیادہ لوگ ساتھ میں رہتے ہیں, آپ کسی کو ایسی پوزیشن میں بھی نہ ڈالیں کہ یار وہ بیچارہ منع بھی نہیں کر سکتا. تو آپ کو تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ایک چیز فنڈامنٹلی ہی غلط ہے کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی ایک پرائیویسی ہے, ایک بیڈ روم ہے. مطلب ایون بچے بھی ایک ایج کے بعد جو ہے وہ ناک کر کے آتے ہیں, آپ نہیں اس طرح سے کر سکتے, ایون اف دے آر نائس انف کہ وہ آپ کو رکھیں اپنے کمرے میں. یہاں جو تم بات کہہ رہے ہو نا کہ منع نہیں کر پاتے, میں سمجھتی ہوں کہ اپنی باؤنڈریز کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے نا سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی ہے وہ ہے لرن ٹو سے نو. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی بدتمیزی کریں یا وہ کریں, لیکن اگر آپ کو اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے نا تو دیکھو نو بڈی ول لائک اٹ, یہ لیٹس بی آنیسٹ. اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ بھائی میں اتنے بجے اٹھوں گی یا میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہی, یا جو بھی آپ کی باؤنڈریز ہیں, نو بڈی ول لائک اٹ. آبویسلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی پاور آپ پہ ایکسرسائز کروں, لیکن یہ ہے کہ وی شوڈ لرن ٹو سے نو. اس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ضرور رکھیں, لیکن آپ پولائٹلی انہیں ضرور بتائیں اینڈ بی کنسسٹنٹ. سب سے بڑی بات کہ آپ نے کمیونیکیٹ تو کر دیا, لیکن کنسسٹنسی بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو سیٹ کیے ہیں نا وہ پھر چاہے آندھی آئے چاہے طوفان آئے, لوگوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ یو مین اٹ. آپ نے 2 دن کا میں یہ کروں گی اور پھر تیسرے دن آپ خود ڈھیلی پڑ گئی, یا آپ خود ہلکی پڑ گئی, آپ خود انڈر پریشر آ گئی. سو اس میں اٹس آل اباؤٹ یور نروز, اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ, اٹس ناٹ اباؤٹ بدتمیزی اینڈ چیخ پکار. اٹس اے مائنڈ گیم کہ جب آپ نے کوئی چیز ٹھان لی ہے تو بغیر بدتمیزی آپ کو وہ ڈائجسٹ کرانی ہے لوگوں کو, بغیر کسی کی ڈس ریسپیکٹفل ہو کے. اچھا یہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے, لائک ہماری پرٹیکولر جو میری فیملی ہے کہ ہم لوگ 11 بجے سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آندھی آئے طوفان آئے ہم 11 بجے ہم سو جاتے ہیں. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی اچانک سے کسی کی کال آ گئی کہ جی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں, اب آپ 10 بجے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں, تو وہ آتے آتے لامحالہ 11 سوا 11 پھر وہ بیٹھیں گے, پھر وہ جائیں گے, تو وہ 12:30 1 بج جائیں گے. تو اس میں ہوتا ہے کہ
میں بھی بول دیتی ہوں کہ یار 11 بجے تو ہم سو جاتے ہیں. اگر کسی ریلیٹیو کی اس طرح سے کال آئی ہے کہ ہم آ رہے ہیں, یا میرے ہسبینڈ بھی بول دیتے ہیں, تو اس پہ نا لوگ بڑا ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ او ہو اچھا تو آپ سے تو اپوائنٹمنٹ لے کے آنی پڑے گی, او ہو بھائی 11 بجے کے بعد تو آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر ہم 11 بجے سو رہے ہیں اور ہم صبح 5 بجے اٹھ رہے ہیں, تو ہمیں بھی تو ایک ٹائم چاہیے نا اپنا سونے کے لیے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو بھی لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں یہی بات کہہ رہی تھی نا کہ آپ کمیونیکیٹ کر دیں, لیکن دوسرے کا ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ یو شوڈ پریکٹس سیلف ریسپیکٹ. جب تک آپ خود اپنے آپ کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے, آپ نے ایک ڈیسیجن لیا اینڈ یو تھنک کہ اس میں کسی کی دل آزاری یا ڈس رسپیکٹ نہیں ہے اس ڈیسیجن میں, یہ سوللی آپ کی اپنی پرسنل ذات سے ریلیٹڈ ہے, تو آئی تھنک یو شوڈ اسٹک ٹو اٹ اینڈ یو شوڈ اسٹینڈ بائی اٹ اینڈ یو شوڈ اون اٹ. بالکل اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. اور یمنا تمہاری بات سے میں ایکسٹینڈ کروں گی, ابھی جو تم نے پوری ایک سچویشن بتائی ہے نا, اینڈ اٹس اے ویری گڈ سولوشن ایز ویل. اور یہ میں اس وجہ سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتی ہوں بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں نے مجھے ہیلپ کیا ایک بہت بڑی اپنی باؤنڈری ہولڈ کرنے میں. جیسے ایک ابھی شادی ہوتی ہے, ڈفرینٹ آپ کے کلچرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آپ کے ہر چیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا, انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, آپ کی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. ایک چیز کے ساتھ میں نے بہت اسٹرگل کیا, یہ ایون شادی سے پہلے بھی اور اراؤنڈ بھی, کہ ایک نا ایک ماڈسٹی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ نے ایک سرٹن لمیٹیشنس رکھنی ہے. جیسے کہ جب میں نے بہت زیادہ ریلیجن کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہوا. اب ظاہر ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں نا, پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن جیسے کہ کچھ ہنسی مذاق ہے یا کچھ بات چیت ہے, یا ٹائمنگس کیا ہیں, ایک محرم کا ہونا ضروری ہے, تھنگس لائک دیٹ. تو جب ان چیزوں کا آپ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ یار اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار تمہارا کزن ہے یہ تو, مطلب اتنی دوستی ہے تو مطلب, یا اگر بعد میں کہ بیٹا یہ تو ہمارے اتنے قریبی ہیں, یہ تو بالکل بھائیوں جیسے ہیں, اور اس میں تو کوئی, حالانکہ آپ ڈیسنٹ تو ہیں, بٹ ایک جو آپ کی ایک باؤنڈری ہے نا, تو آئی ریئلائز, میں پہلے تو بہت اسٹرگل کی اینڈ دین آئی فالو دیز 3 steps, اور یہ میں نے اس کو بریک ڈاؤن کیا ان 3 steps میں. دے آر مور اور لیس وہی بات ہے ہم جو تم بھی کر رہی تھیں ابھی. ایک ریلیشن شپ کوچ ہے ندرہ تواب, اینڈ شی ٹاکس اباؤٹ دس ا لاٹ, اور مجھے ان کے بلاگز نے ہیلپ بھی بہت زیادہ کیا تھا اس چیز میں کہ سب سے پہلے تو بی اسرٹیو. ہم اسرٹیو ہونے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرٹیو کا مطلب یہ ہے کہ میں روڈ ہوں, میں کہوں نہیں میں تو آپ سے بات نہیں کروں گی. نو, دیٹس ناٹ اسرٹیو. اسرٹیو ہونے کا مطلب یہ کہ میں بولوں گی میں آپ سے بات نہیں کر رہی, میں آئی ایم سوری, میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, میں یہ نہیں کر سکتی. اینڈ دین somebody says کہ یار دیکھو کوئی بات نہیں, بھائیوں جیسا ہے, چل سین ہے, کیا ہو گیا, میں کہوں گی ہاں آئی نو وٹ یو آر سیئنگ, مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی اپنی بات جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. دس از بینگ اسرٹیو, کہ آپ نے اگلے بندے کو نہ اس کو آپ نے برا فیل کروایا, نہ آپ نے اس کو جج کیا, نہ آپ نے اس کو بولا نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں, میں صحیح بول رہی ہوں. اینڈ سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ وہی لرن ٹو سے نو, بٹ دیٹس دا لاسٹ ریزورٹ. اف اٹ کمس ڈاؤن ٹو دیٹ دین لرن ٹو سے نو ایز ویل اینڈ بی ویری ڈائریکٹ. ایک چیز جو ہم لوگ نا اکثر کرتے ہیں کہ ہم یہ زیوم کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو شاید آدھی باتیں پتہ ہیں, کہ اگلے بندے کو پتہ چل گیا کہ میں بہت انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں. نہیں یار, میں بہت انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں, say this sentence, and I actually said it, اور میں نے اس کا امپیکٹ دیکھا کہ اچھا اسٹریٹ فارورڈ ہو گئے, اسرٹیو ہو گئے. اس کے بعد آپ نے کیا, لرن ٹو سے نو اینڈ کمیونیکیٹ. ایک کلیئر سینٹینس ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ اگلے بندے کو پتہ ہے. اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ is the third one, جو ریپرکشنز ہیں نا, جو اس کے کانسیکوینسز ابھی نکل کے آئیں گے اس باؤنڈری کے, اس کے لیے تیار ہیں. آپ کو گلٹ بھی ہوگی, آپ کو آکورڈ بھی فیل ہوگا, آپ کے اندر فیئر بھی آئے گا کہ یار کہیں میں نے اس کو ناراض تو نہیں کر دیا, اور لوگ آپ کو گلٹ ٹرپ کریں گے کہ یہ دیکھو تمہاری وجہ سے اچھا خاصا پہلے سب مکس گیدرنگ میں بیٹھتے تھے, اب تمہارے لیے ہم 4 کا ٹولہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, 4 کا ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اینڈ ان ساری ایموشنز اور ان ساری فیلنگس کے ساتھ آپ نے اسٹرگل تو کریں گے آپ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بی کانفیڈنٹ ان یور باؤنڈری کہ نہیں یار آئی ایم ناٹ, یہ میں گلٹ ٹرپ پہ نہیں جاؤں گی کسی اور کی وجہ سے. اسی ساری ایکسرسائز کے بعد نا دس از ہمارے لیے یہ گروتھ ہے. سیٹنگ باؤنڈریز ہیلپس اس ٹو گرو because it teaches us good communication skills, it helps us to communicate and connect, and then it helps us to resolve a conflict resolution سکھاتی ہے ہمیں setting boundaries, ہمیں communicate کرنا سکھاتی ہے, اور ہمیں لوگوں سے connect کرنا سکھاتی ہے. ہم سیکھ جاتے ہیں کہ ہم کس انداز میں لوگوں سے بات کریں, کس انداز میں, کس لہجے میں, اور کیا بولیں تو ان کو سمجھ آئے. There will be hard times, جیسے تم کہہ رہی ہو, you will be cornered, آپ کو tough time دیا جائے گا, but that makes you strong and that makes you resilient. بالکل. اور اس طرح سے دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ ایک انسپریشن ملے گی کہ اچھا اس نے اس طرح بولا تو دیکھو اس کا یہ
آخرکار اس نے اپنی باؤنڈری سیٹ کر دی. تو ہم میں کہتے کیوں ہیں نہیں, ہم بھی کر سکتے انیلا ہیں. یہ ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنی فیملی میں دیورانیاں جٹھانیاں میں یہ ہوتا ہے نا, یہ فلاں ہیں ان کے گھر تو کسی کی مجال نہیں ہوتی, ہم اس کو کتنا نیگیٹیولی لیتے ہیں. لیکن کیا پتا اس نے اپنی, میں ہر کسی کو جج نہیں کر رہی, لیکن کیا پتا واقعی میں انہوں نے اپنی باؤنڈریز بہت پولائٹلی سیٹ کرنے کی کوشش کی ہو, جس کی وجہ سے وہ بدنام ہو گئی ہوں کہ بھائی یہ تو ایسی ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ کہ ان کے گھر آپ نہیں جا سکتے, ان کے گھر تو یہ ہے, ان کے گھر تو یوں ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہے اور کس سچویشن میں وہ ایسی ہوئی ہیں یا کیا باؤنڈریز کیوں سیٹ کی ہیں. تو اٹس ایزی ٹو جج پیپل, بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مور مائنڈفل, اینڈ ہمیں اپنے پرسنل ججمنٹس دینے سے بہتر ہے کہ ہم بگر پکچر کو دیکھیں کہ اس باؤنڈری سیٹ کرنے سے کس کو فائدہ ہو. بالکل, اور بگر پکچر دیکھیں نا اگر یمنا, تو دیکھو اگر انڈیویجولی اگر ایک انسان انیلا اگر کر رہا ہے اپنی باؤنڈری سیٹنگ کر رہا ہے, تو جب اس کی شادی ہوتی ہے, وہ کسی ریلیشن شپ میں جاتا ہے, تو آپ اس ریلیشن شپ میں بھی تو باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں نا. دیکھو اتنا کلوز رشتہ ہے یار یہ, مطلب اسپاؤز آپ کا پارٹنر, لیکن باؤنڈریز یہاں پہ بھی ہیں. اسلام نے بھی بہت ساری باؤنڈریز بتائی ہوئی ہیں. کچھ ویسے ایک انسان کی اپنی جو پرسنل اسپیس ہے وہ اتنے ایک قریبی رشتے میں بھی آتی ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے. یعنی اگر اس کو اوور آل دیکھیں, جیسے ڈے ٹو ڈے نوانسز ہوتے ہیں نا, اب آپ کے جو ہسبینڈ کے ساتھ جو آپ کی لائف ہوتی ہے, اب مطلب اس میں اتنے سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. میں اگر بہت چھوٹی سی بات کروں, بہت چھوٹی سی, میں جب صبح سو کے اٹھتی ہوں نا, مجھ سے کسی سے بات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, آئی ایم ون آف دوز. مجھ سے کچھ نہ پوچھو صبح, ابھی میں سو کے اٹھی ہوں, مطلب نا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, مطلب اب یہ کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن ہم لوگوں نے بڑا اسٹرگل کیا تھا. اور مائی ہسبینڈ ماشاء اللہ چیٹی, کوئی بندے کی کوئی انرجی ہوتی ہے صبح سویرے, بھائی بولتے رہیں گے یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اس میں تو اتنی چینی ڈال دوں, تو یہ ڈال دوں, تم یہ کھاؤ گے, تم وہ کھاؤ گے. اور میں صرف دیکھ رہی ہوں یار ایک منٹ, میں اٹھ کے منہ دھو تو لیا, ہو تو گئی صبح, کیا ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے فگر آؤٹ کیا, پھر میں نے ان کو بتایا, میں کہ دیکھیں میں جب صبح اٹھتی ہوں نا, ایک تو یہ کہ میں نے گلاسز نہیں پہنے ہوتے, مجھے سب دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میرا دل نہیں چاہتا, مجھے ہوتا ہے میں سکون سے ایک کپ چائے کا پیوں, میں تھوڑا سا ریلیکس کروں, اس کے بعد میں ایک دم سے جاگ جاتی ہوں, اینڈ دین آئی کین آنسر آل یور کوسچنس, بٹ ابھی نہیں, جب تک صبر کریں. اچھا ان کو بڑا آڈ لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, لیکن وتھ کمیونیکیشن, وتھ انڈرسٹینڈنگ, تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اچھا یار ٹھیک ہے. اب وہ میکسیمم یہ کہہ دیتے ہیں جاگ گئی, دو چمچ, چل بس اتنا ہی پوچھنا تھا مجھے. بٹ یو نو بہت چھوٹی سی بات ہے, یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ نے ریلیشن شپ کو ہرٹ نہیں کیا نا, فائدہ ہی پرسنل باؤنڈری نا, کہ ابھی یہ اس کی ہے, اٹس ہر می ٹائم. مرد حضرات میں بھی جو ہے نا می ٹائم بہت ضروری ہے. میں پڑھ رہی تھی کہ وائی ڈو مین ہیو می ٹائم یا وانٹ این الون ٹائم, اور اس میں بڑی اچھی بات تھی. اس میں یہ تھی کہ آدمی جو ہے وین دے سالو اے پرابلم, تو وہ ان کا آکسیٹوسن لیول بڑھاتا ہے. اور جب آپ کو آکسیٹوسن جو آپ کا جس کہتے ہیں نا لو ہارمون ہوتا ہے آپ کا آکسیٹوسن, دیٹ وین یو فیل لوڈ, یا جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں, فار انسٹنس جب فادر بنتا ہے کوئی آدمی, تو ان کا آکسیٹوسن لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, بیکاز انہیں ہگز اینڈ کڈلز اینڈ بچے ان کو وہ محبت دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ ٹیسٹوسٹیرون لیول لو ہو جاتا ہے. لیکن پرابلم سالونگ کے لیے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹیسٹوسٹیرون لیول پر رہیں. لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آٹومیٹکلی لو ہو جاتا ہے, بیکاز ان کا آکسیٹوسن ہائی ہوتا ہے. تو وہ لیول بیلنس کرنے کے لیے جو ہماری پرانی روایات ہیں کہ آدمی اپنے دوستوں میں جاتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, دے ہیو فن, یا اکیلے کہیں اپنا می ٹائم سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے, دیئر اون پرسنل اسپیس. تو وہ الون می ٹائم ان کے لیے بہت ضروری ہے, سو دیٹ ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ اس ریکوائرڈ لیول پہ آئے کہ وہ پرابلم سالونگ اور کریٹیکل تھنکنگ کر سکے. تو مطلب اٹس اے ٹیکنیکل گیم ایز ویل, کہ ہر انسان کو اپنا می ٹائم, الون ٹائم چاہیے, تاکہ وہ اپنی باڈی میں وہ انرجی لا سکے ٹو سالو پرابلمس, ٹو ڈو چورز, بیکاز یہ قدرت کا نظام ہے. ہر انسان کو ایک اپنا سکون کا اسپیس ایلیمنٹ چاہیے. اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ ہم جب تک اپنی دوستوں سے 4 باتیں نہیں کر لیں گے, ہم ریلیکس نہیں ہوں گے. اچھا زینب, ابھی تم نے ڈسکس کیا کہ اسپاؤسل ریلیشن شپ میں جو ہے اس میں بھی ایک پرسنل اسپیس کی ضرورت ہے, جبکہ ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کو کس اسپیس کی ضرورت ہے, اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, بے شک ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, لیکن دونوں ایک الگ الگ انفرادیت بھی تو رکھتے ہیں نا, ایک الگ پرسنالٹیز ہیں. لیکن ہوتا ہمارے یہاں کچھ اس طریقے سے ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنا زور یا اپنا حکم چلایا جا رہا ہوتا ہے اس چیز پہ لے کے کہ جی نہیں تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے, یا تمہیں اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھنا ہے, کہ ہم جو ہے وہ دوسرے کی اسکلس کو جو ہے نا وہ مار دیتے ہیں. لائک ایک بڑی کامن سی ایگزامپل ہے, اور یہ چیز میں نے خود نوٹ کی کہ ہم ہیئر اسٹائلنگ کی جو ہے وہ ڈپلوما کر رہے تھے جب, تو بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے. تو ادھر ایک خاتون آتی تھیں, کافی ایجڈ تھیں وہ, اور شی واز ٹو گڈ,
مطلب وہ اتنے اچھے ہیئر اسٹائلس اور اتنی جلدی وہ پک کرتی تھی نا کہ ہم لوگ سب ان کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے تھے ٹیچر کے بعد نا کہ آپ ہمیں بتائیں. تو ساتھ میں وہ میک اپ کے کورسز بھی کر رہی تھیں اسی انسٹیٹیوٹ سے. لیکن ہوا یہ کہ جس دن ہمارا فائنل پریکٹیکل تھا, جو فائنل ہوتا ہے جس کے بعد آپ کا مطلب افرم ہو جاتا ہے کہ جی اب آپ نے یہ ڈپلوما کر لیا, اس دن وہ ایبسنٹ ہو گئیں. اور پوری کلاس اتنی پریشان ہوئی کہ بھائی ایسے کیا ہو گیا کہ اتنا اچھا کرنے والی اور مین فائنل پریکٹیکل والے دن وہ نہیں آئیں. اس کے بعد جب سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوشن والا ڈے تھا تو اس دن وہ آئیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی باجی کہتے تھے ہم انہیں کہ باجی آپ کہاں رہ گئی تھیں, کیوں نہیں آئی تھیں. تو اس کے بعد جو وہ پھٹی ہیں, مطلب اتنا کوئی غصہ, اتنی فرسٹریشن تھی ان کے اندر کہ بیان سے باہر ہے. انہوں نے اپنے شوہر کو اتنا برا بھلا کہا. فرسٹ ٹائم ہم نے سنا ان کے منہ سے اس طرح سے باتیں کہ ایسا آدمی ہے, اس نے مجھے کبھی آگے نہیں بڑھنے دینا. اچھا وہ بیچاری جو تھی نا وہ اپنے گھر میں سلائی کرتی تھی, جیسے گھریلو عورتیں سلائی نہیں کرتی ہیں کہ محلے والوں نے کپڑے دے دیے اور وہ سی دیے اور بس. تو وہ کہتی تھی مجھے سلائی آتی تھی, اور بڑے موٹے موٹے وہ گلاسز لگاتی تھی. کہتی تھی میں نے اپنی آنکھیں پھوڑ دی کپڑے سی سی کے, اور اس میں مجھے ملتا ہی کیا تھا. ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی اماؤنٹ سلائی والیوں کو, گھر والوں کو لوگ اتنا زیادہ نہیں دیتے جو گھروں میں کرتی. تو انہوں نے کہا جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ بھائی میرا انٹرسٹ اس چیز میں ہے, محلے کی عورتیں آتی ہیں میں انہیں تیار کر دیتی ہوں, کسی کا ہیئر اسٹائل بنا دیا, لوگ خوش ہو کے چلے جاتے ہیں, کہ میں ایک پراپر پروفیشنل اس میں ڈگری لے لوں, تو اس آدمی نے مجھے صاف منع کر دیا. اس نے کہا تمہاری لمٹ یہی ہے کہ تم ساری زندگی بیٹھ کے گھر میں سلائی کرو, اور سلائی کر کے ہی جو نا وہ جو کچھ کرنا ہے وہ تم یہی کر سکتی ہو, گھر سے باہر نہیں نکلو گی. انہوں نے اس کا سلوشن یہ نکالا, جب ان کے ہسبینڈ آفس جاتے تھے وہ ان کے پیچھے چپکے سے نکل کے آتی تھیں, اور آ کے وہ ساری کلاسز انہوں نے اس طرح سے لی کہ اپنے ہسبینڈ کو انہوں نے بغیر بتائے وہ ساری کلاسز لی. اور جس دن فائنل پریکٹیکل تھا ان کے ہسبینڈ گھر پہ تھے, تو وہ بیچاری نکل ہی نہیں سکی. تو وہ اتنی ایگریشن میں تھیں, وہ کہہ رہی تھیں کہ جس دن میں نے اپنا سلون کھولا نا, اب سیکھ تو میں نے لیا ہے, میں بچوں کو لوں گی اور اس آدمی سے میں چھٹکارا حاصل کروں گی. مطلب وہ اتنی سفوکیٹ ہو چکی تھی اس چیز کو لے کے زینب, کہ سوچو کہ ایک بندہ اپنی پوری ریلیشن شپ, ایک لمبا ٹائم گزارا انہوں نے اس آدمی کے ساتھ جو بھی ان کے شوہر تھے, اور اس کے بعد کہہ دے کہ میں اس ریلیشن شپ کو ہی ختم کر دوں گی. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا ڈیسیژن. دیکھو یار اس رشتے میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں ایک دوسرے کو پرسنل اسپیس دینا کتنا ضروری ہے نا. اور ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ یار دیکھو وہ آپس میں ہی نہیں دے رہے اگر ایک دوسرے کو پرسنل اسپیس, تو یہ تو ایک طرح سے لائسنس ہے نا پوری دنیا کو کہ آپ آ جائیں, آپ بھی ہماری باؤنڈریز وائلیٹ کر دیں. ایک پاکستانی شادی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ باؤنڈریز کیسے کرنی ہے. یار تم یہ سوچو, ابھی ایک اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہی تھی کہ مسلمان گھرانوں میں جو ڈیورسز ہوتی ہیں 10% جو ریزنز ہیں اس کے وہ یہی ہوتی ہے فیملی انٹرفیئرنس, کہ نند کو پرابلم ہو گیا تھا, ساس کو پرابلم ہو گیا تھا, سسر کو پسند نہیں آئی بہو. مطلب میاں بیوی کے آپس کی تو کوئی باؤنڈریز ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جس کو پسند آنی ہے اس کو پسند ہے, لیکن دوسروں کو نہیں پسند, تو اس لیے ڈیورسز ہو رہے ہیں یار اس وجہ سے. اٹس اے بگ پرسنٹیج. اور اس کی انیلا کی بات سے بھی میں سوچ رہی ہوں, جو یہ بات کہہ رہی ہے نا کہ جیسے آدمی ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتا ہے, ایک بڑی اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے فیملی میں, تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو غلط طرح ایکسرسائز کر رہا ہے. جیسے اس کیس میں تھا کہ وہ ان کو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تھے, ان کو وہ گروتھ پرووائڈ ہی نہیں کر رہے تھے جو ریکوائرڈ تھی. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے جو انہیں مل نہیں رہی ہوتی. ایک میری جاننے والی ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کی نندوں نے بیسیکلی پارلر کھولا, اور وہ پارلر ایسا کھولا گھر میں کہ ان کے کمرے سے ایک دروازہ کھلتا تھا پارلر کا اور ایک باہر کا دروازہ تھا. تو جو بھی اگر وہ کلائنٹس کو آنا جانا ہوتا تھا یا کچھ کام کرنے ہوتے تھے تو وہ ان کے کمرے سے تھرو کر کے جو ہے نا وہ کلائنٹس جا رہے ہوتے تھے. تو کوئی اور دروازہ نہیں تھا پارلر میں جانے کا؟ وہ الگ تھا, لیکن اندر ہی اندر اگر کچھ کرنا ہوتا تھا, کلائنٹ کو کہیں منہ دھلوانے لے جانا ہے, کچھ کرنا ہے, تو وہ ان کے کمرے سے سوچو تو کلائنٹ جا رہا ہے. اچھا کچھ عرصے تو انہوں نے برداشت کیا, لیکن تھوڑے دن بعد اوبیسلی ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. انہوں نے اس چیز پر جب شور اٹھایا تو سب چڑھ دوڑے, سسر بھی کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور یہ تو میرا گھر ہے اور تم کیوں رہ رہی ہو, اور اس طرح کی باتیں. کیا پتا ہے وہ کمرہ بھی آپ اون نہیں کر رہی اس گھر میں, فزیکل باؤنڈری تو چھوڑیں آپ, وہ کمرہ بھی جس میں وہ رہ رہی ہیں وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے. اور اس کیس میں یہاں جو میں میاں کا رول کہہ رہی ہوں کہ اس میں دا ہسبینڈ ڈڈ ناٹ اسٹینڈ اپ فار ہر, تو یہ جیسے ہوتا ہے نا ایونچولی اٹ اینڈیڈ ان اے ڈیورس. تو یہ چیز مطلب سمجھنے کی ہے میاں بیوی میں, ایک تو دوسرے لوگ میڈل نہ کریں, اور میڈل کر ہی لیا ہے کہ کمروں تک آپ گھس گئے, تو مطلب ہسبینڈ کو اتنی عقل ہونی چاہیے نا کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ میری اور میری بیوی کی پرسنل اسپیس ہے, اور اس نے کوئی
स्टैंड ही नहीं लिया, यहाँ तो वो जबर कर रहे हैं, वहां उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तो ये दो सिनेरियोज होते हैं कि जहां तो वो कुछ करने ही नहीं दे रहे, और जहां अगर बीवी ने स्टैंड खुद ले भी लिया अपने लिए तो उसको आप वो सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। बिल्कुल। और साथ में ऐसा भी होता है कि देखो ये तो बात वो हो गई ना कि हस्बैंड ने अपनी क्या लीडरशिप स्किल्स दिखाई या उसने सपोर्ट नॉन सपोर्टिव था। अक्सर हस्बैंड्स को भी ये चीज़ चाहिए होती है कि उनको भी जो है वो अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, पर्सनल बाउंड्रीज चाहिए होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि जैसी जो है ना वो शादी होती है तो उसके जो पुराने दोस्त या जो एक बैठक होती है ज़ाहिर इंसान की, उनके साथ मिलता है, बैठता है, अपने दिल का हाल कहता है। हमारे भी दोस्त हैं, आदमियों के भी होते हैं, होते होंगे यकीनन। तो वो बीवी जाती कह देती है भाई अब तो आपने अपनी ये सारी संगत छोड़ देनी है, मुझे तो आपके दोस्त जहर लगते। मतलब भाई आपको आते ही वो जहर लगना शुरू हो गए, ना आप उन्हें जानती हैं ना पहचानती हैं। उसको आप थोड़ा सा टाइम दें, एटलीस्ट वीकेंड्स पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाए, अपना दिल हल्का करे। थोड़ी सी चीज़ें पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं आदमी या दूसरी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम औरतों ने अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बस यही बनाया हुआ है कि जी मियाँ है तो हमें मज़ा आएगा वरना तो हम बोर हो जाएंगे। उनकी भी जिंदगी तो उनकी भी ज़िंदगी अजाब की भी, अपनी भी ज़िंदगी मुश्किल की भी है कि भाई आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। एक और बात इसमें मैं ये भी ऐड करूँगी कि देखो एक चीज़ हमारे ना बड़े कॉमनली हो जाती है, चाहे वो कोई साइंटिफिक चीज़ हो या वो कोई इस्लामिक चीज़ हो, एक ना मिसयूज़ वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ ना बहुत ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना कि पर्सनल स्पेस और बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि यू हैव द लाइसेंस टू बी डिस्टेंट फ्रॉम अ रिलेशनशिप। और ये ना अक्सर समझा भी जाता है कि अगर कोई अपनी बाउंड्री इस्टेब्लिश कर रहा है या कोई अपनी अगर स्पेस ले रहा है और मियाँ बीवी अगर एक दूसरे से स्पेस लेना चाह रहे हैं तो शायद ये जो है ना ये रिश्ते से दूर हो रहा है या ये जो है वो मेरी बीवी ज्यादा लड़ाई है बता नहीं है। तो ये बात भी अंडरस्टैंड करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमोशनल स्पेस एक रिश्ते में, स्पेशली जो शादी का रिश्ता है उसमें बहुत ज्यादा देनी चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द आर्ग्यूमेंट्स। जब लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है सीन, तो अक्सर लोग ना प्रोसेस नहीं कर पाते, चाहे वो बीवी है चाहे वो हस्बैंड है। अगर कोई भी इस पॉइंट पे ये कहता है ना कि भाई मुझे 2 मिनट के लिए अभी अकेला छोड़ दें, तो आप छोड़ें। ये एक बंदे का राइट है कि उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ा जाए। और ख़वातीन को भी ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, वाइफ्स को स्पेशली, कि आप अगर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कड अप हो गए हैं, आपको लग रहा है कि बस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लीव द रूम। और अगर आपको कोई तंग कर रहा है या कोई भी आ रहा है, नहीं, आप ये बात बोलें कि नहीं मुझे आधा घंटा अकेले चाहिए, बच्चों से अलग, हर चीज़ से अलग, किचन से अलग, मुझे इस टाइम पे कुछ नहीं देखना, आई नीड सम टाइम अलोन। तो एक तो आस्क फॉर इट, और अगर कोई और प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो उसको भी अलाउ करें। ये रिलेशनशिप के लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़ैनब, क्योंकि अभी हमारे नेबर्स में ये वाक़या हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट यही वाक़या हुआ कि मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ होगा आपस में किसी भी बात पे, वो इतना लाउड होता चला गया कि और लोगों को भी आवाज़, मतलब दूसरे घरों में भी आवाज़ें जाने लगी, लोग जमा हो गए। अब हुआ ये कि वो जो आदमी था, जो शौहर था, वो मुसलसल कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मतलब उसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, इस वक्त यहाँ से चली जाओ, ऊपर चली जाओ। और बीवी जो है वो मुसलसल कह रही है मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे अकेले रहते हैं, आप पहले मेरी बात का जवाब दें, आपने ऐसा किया क्यों। और वो इतना झगड़ा बढ़ता गया। अब वो मुसलसल कह रहा है, आखिर में उसने तंग आके कहा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने कहा कि ऐसी की तैसी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। और बाय द एंड क्या हुआ कि उस आदमी ने खड़े खड़े उसको डिवोर्स दी और उसे घर से बाहर निकाला। मतलब पूरे मोहल्ले वाले वहाँ पे जमा हुए थे एंड इट वाज सो शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि यार मतलब एक छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते, अगर वो सिर्फ इस बात को सुन लेती उस वक्त कि भाई अगर वो कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे टाइम दो, अपना थोड़ा सा उसे माइंड प्रोसेस करना होगा या जो भी कुछ है, छोड़ देती। लेकिन वो मुस्तकिल उसको नैक करती रही, उसको प्रोवोक करती रही ना कि आप नहीं, कैसे ऐसे कैसे, और एंड रिजल्ट जो है वो क्या निकला। अनिला, इसके लिए ना सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार रिफ्लेक्ट करें कि हम किसी की पर्सनल स्पेस तो इन्वेड नहीं कर रहे, चाहे वो हस्बैंड ही क्यों ना हो। अब मेरे साथ ये रिसेंटली ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं लेट, अच्छा वो आके ना ऑब्वियसली ही वांट्स टू रिलैक्स, अब वो लेटे हैं, आराम से बैठे हैं, नहीं अभी नहीं खा रहा खाना, अभी दिल नहीं चाह रहा, मोबाइल पे बैठ गए, चिल कर रहे हैं। अब हम तप रहे हैं कि भाई जल्दी किचन वाइंड अप हो, जल्दी लगे खाना खत्म हो। तो वो फिर इवेंचुअली, बिकॉज आई वेक अप इन द मॉर्निंग, तो मैं 5:30-6 की उठी होती हूँ, तो बाय द टाइम 10:30-11 बजे वो आते हैं, तो आई एम एग्जॉस्टेड, तो आई कांट वेट। तो वो यही होता था, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जल्दी खा लें, मैंने लगा दिया, अब खत्म करें, जल्दी करें, मुझे उस पर लड़ाइयाँ होती थी। तो इवेंचुअली वी फिगर आउट अ सोल्यूशन कि भाई ठीक है, खाना मैं गर्म कर रही हूँ,
رکھ رہی ہوں, آپ کا جب دل چاہے آپ کھا لیں اور پھر یہ باکسز میں کر کے آپ فریج میں رکھ دیں. سو یو نو یو ریچ اے میوچل اگریمنٹ کہ ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ یور پرسنل اسپیس کہ آپ کو بھی می ٹائم چاہیے, اس کے بعد آپ کو کھانا کھانا ہے بھی دل نہیں چاہ رہا ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو سلیپ ارلی. سو یو نو یو نیڈ ٹو ریفلیکٹ کہ میں کسی کی پرسنل اسپیس کر رہی ہوں تو اس کا سولوشن کیا ہے, سو دیٹ اٹ ورکس بوتھ ویز. اچھا, میرا نا تھوڑی آبزرویشن اور ایکسپیرینس دونوں ڈفرینٹ ہے. مطلب آئی ہیو لاسٹ سو مینی فرینڈس ٹو میرج, یعنی ایسا لگے گا کہ شادی ہوتی جا رہی ہے اور وہ دنیا سے غائب ہوتی جا رہی ہے. مطلب میں اکثر دوستوں کو سناتی بھی بہت ہوں, ظاہر ہے بہت پکے دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کے لیے دوستوں سے ملنا, ایون اپنی فیملی سے ملنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے شادی کے بعد. رسپانسبلٹیز تو خیر ہسبینڈ وائف دونوں کی ہوتی ہیں نا, لیکن جو گھر سے نکلنا, پھر بچوں کو کے بیگس پیک کرنا, تو آپ کو اتنا ہوتا ہے یار چھوڑو. تو مطلب لٹرلی صدیاں گزر جاتی ہیں دوستوں سے ایک گیٹ ٹوگیدر نہیں ہو پا رہا ہوتا. میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ میں کراچی سے شادی ہو کے گئی تھی لاہور, اور نہ سوشل سرکل, نہ فیملی, نہ فرینڈس, ہر کوئی کراچی میں تھا, تو میں تو بالکل اکیلے پڑ گئی تھی. اور میرے ہسبینڈ ایک ہی بھائی ہیں, تو گھر میں بھی صرف ہم دونوں ہی ہیں. اور مطلب میں یہی سوچ رہی تھی یار یہ آپ جاتے ہیں صبح, آپ تو باہر چلے جاتے ہیں, میرا تو ایک بندہ, یعنی میری میڈ آتی تھی نا, مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی اس کو دیکھ کے کہ شکر ہے میں اس سے ہی باتیں کر لوں, میں کسی سے تو باتیں کروں. اور اب ظاہر ہے اب آپ اس ایج میں آ کے آپ کو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب میں دوستیاں کہاں کس سے دوستی کروں, آئی ڈونٹ نو. سو اٹ واز ناٹ ہیپننگ فار می. اور میں نا بڑی ایک فرسٹریشن میں بھی چلی گئی تھی. اور میرے ہسبینڈ بیچارے, اب ہسبینڈ کے سارے فرینڈس میں سے کوئی بھی میرڈ نہیں تھا, تو کسی کی فیملی بھی نہیں تھی اس طرح سے کہ چلو ملنا ملانا ہو. اچھا, میں ٹریولنگ کا مجھے بہت شوق ہے, اور ہم لوگ ایز اے فیملی شادی سے پہلے بھی بہت ٹریول بھی کرتے رہے, تو ایک پرسنل یعنی اکیلے ٹریول کرنے کا بھی شوق بہت تھا, کیا بھی تھا. تو میں نے کہا بس یہ کرنا ہے, یہ اب میں کروں گی. اب یہاں پہ نا یہ میرے ہسبینڈ اور ہم دونوں کا, جیسے میرے ہسبینڈ ٹرپس پہ چلے آتے تھے, ہم لوگ روڈ ٹرپس بہت کرتے تھے اکٹھے, لیکن میں عاطف کو نا یہی بولتی تھی کہ یار مطلب ہم لوگ کرتے ہیں یہ, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں صرف آپ کو ہی دیکھتی رہتی ہوں, مطلب صرف یہی ایک بندہ رہ گیا ہے میری زندگی میں. تو مطلب مجھے نا وہ اسپیس فیل ہو رہی ہے, ایک دوستی والی, ایک کہ کہیں پہ مطلب ویسے بندہ کوئی اور کسی سے بات کر لیتا ہے. تو آئی اسٹارٹڈ ٹریولنگ سولو, یعنی وداؤٹ مائی فیملی. اور یہ ایک یعنی ایک میوچل وہ تھا کہ ہاں زینب تم ڈیزرو کرتے ہو. میرے ہسبینڈ نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہی ہے, اگر میں اپنی زندگی سے فرینڈز مائنس کر دیں تو یہ بڑا مشکل ہوگا. میری فرینڈس تو ویسے مائنس ہوئی تھی, اپنا گھوم رہی ہیں وہ, مطلب بالکل چل اپنی زندگی میں. سو آئی تھنک یہ مجھے ایسا لگتا ہے فیمیل فرینڈ شپ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. اینڈ آلسو یہ باؤنڈری جو ہے نا پرسنل اسپیس والی, کہ آپ میوچولی ایک باؤنڈری اپنی ڈیسائڈ کریں, آئی ریئلی نیڈ دس, یو نو. جب تک میں خود فلفلڈ نہیں ہوں گی نا, میرے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں اس ریلیشن شپ میں دینے کے لیے. اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹرپس پلان کرتے ہیں, ایک ٹرپ ہم لوگ ساتھ پلان کر لیتے ہیں, ایک ہم لوگ کا نا الگ الگ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو سنبھالوں گی, عاطف گھوم کر آئیں گے, ایک دفعہ عاطف ہمارے بیٹے کو سنبھالیں گے, اور میں کچھ ٹائم آؤٹ لوں گی. کیونکہ آپ ایک ہی لوپ میں پھنسے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نا پتہ نہیں کیوں اتنی بڑی بن جاتی ہیں بلا وجہ. You cannot give So it's to very society. important. بالکل, you ہاں, cannot. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یار آپ کو اگر ایک چیز پسند ہے اور اگر وہ آپ کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ اس کا آتا ہے, ڈو اٹ, یو آر ہیلپنگ یور ریلیشن شپ لائک دیٹ. اور دوسرا یہ کہ until and unless your glass is not full, you cannot give it to other people. You cannot pour from an empty cup. You need to overflow to give it to people. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں اپنی پرسنل باؤنڈریز ہو گئیں یا ایموشنل باؤنڈریز ہو گئیں یا ہماری مینٹل باؤنڈریز ہو گئیں, ہمیں ان سب کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. ان کے لیے ہمیں خود ہی اسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ ان کو انویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پلیز تھوڑا سا یہ ریئلائز کر لیں کہ آپ پنوکیو نہیں ہیں, تو آپ اپنی ناک جو ہے نا وہ ہر جگہ نہ گھسائیں, اپنی ناک کو اپنے تک ہی محدود رکھیں. ہر کسی کے میٹرز میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا, اور مجھے لگتا ہے کہ آپس میں جو ایک ریلیشن شپ میں آپ کر سکتے ہیں نا, سب سے پہلے تو یار کہ جب تک آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ خود نہیں کریں گے نا, کوئی اور کیوں کرے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ رسپیکٹ کریں, ایک تو انسان کی رسپیکٹ کریں, اس کی پرائیویسی کی رسپیکٹ کریں. کوئی پرانی ڈائری ہے, کوئی پرانا سامان ہے, وٹ ایور جو بھی ہے اس کا ہے, فون اس کا اپنا ہے, آپ نہیں اپنے اسپاؤس کی پرائیویسی کا آپ خیال رکھیں گے, آپ یہ چیز اسٹیبلش کریں گے تو ہر کوئی آپ کے اراؤنڈ اس چیز کا خیال رکھے گا. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے نا, آپ ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں دے سکتے دنیا کے آگے. ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ اپیئر ایز اے ٹیم.
اور صرف اپیئر نہیں, دے شوڈ بہیو لائک اے ٹیم. آپ کی دوستی ہونی چاہیے, ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے. اور نا باؤنڈری سیٹنگ کا نا ایک اور جو چیز ہوتی ہے ریلیشن شپس میں, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر باؤنڈری سیٹنگ سے آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے نا, اٹ مینس دیٹ یو نیڈ ٹو ری ایگزامن یور ریلیشن شپ, کہ یار فاؤنڈیشنز میں تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. تو باؤنڈری ان اینی کیس اٹس آلویز ہیلدی کہ وہ آپ کو نا ایک نیا ڈائگنوسس کر کے دے دے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز جو اور بڑی ضروری ہے, نیور لائی ود یور پارٹنر. یار یہ ایک نا بڑا ایک بنیادی ایک وہ ہوتا ہے آپ کے پارٹنر کا, کہ ایک تو آپ جھوٹ نہ بولیں, دیر شوڈ بی نو سیکریٹس, اور آپ اپنے ہسبینڈ کی یا اپنی وائف کی برائی کسی بھی انسان کے سامنے نہ کریں. یار یہ ایک اتنی بیسک چیز ہے کہ آپ کا ہسبینڈ ہے یا آپ کی وائف ہے, وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بری بات یا اس کی شکایت آپ کسی تھرڈ پرسن کے سامنے نہ کریں. سو آئی تھنک یہ جو باؤنڈری سیٹنگ ہے نا, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک ہسبینڈ وائف اس کو پریکٹس تو ایٹ لیسٹ کرنا شروع کریں. اینڈ ون مور تھنگ, اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. بہت مشکل کام ہے یہ. حمیدہ خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی اور آپ کو نہیں پوچھا. اس میں پریشان ہونے کی یا غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ان کی خوشی میں شریک ہوں اور ان کی اس پرسنل ڈیسیژن کو رسپیکٹ کریں. اور اگر آپ حمیدہ خالہ ہیں اور لوگ آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے ان سے بغیر پوچھے اپنی بیٹی کا رشتہ کیسے طے کر دیا, تو اس پوڈ کاسٹ کو اپنے پروفائل پہ شیئر کریں. عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے. Each time you're saying yes to others, make sure you're not saying no to yourself. ہم سے اپنی سٹوریز بھی شیئر کریں کامنٹس میں, لائک کریں, شیئر کریں اس ویڈیو کو, اینڈ سبسکرائب موم کاسٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.